اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ سورہ آل عمران کی 10ویں اور 11ویں آیت میں نے بھی پڑھی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نافرمانوں کے انجام کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی طاقت کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کریں، چاہے وہ ہماری مالی طاقت ہو یا ہماری جسمانی طاقت ہو یا ہماری اولاد کی شکل میں ہمارے پاس طاقت ہو۔ یہ 2-3 چیزیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بھی کہ لوگ انہی 2-3 چیزوں پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے۔ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا تھا کہ اللہ کے یہاں مال دینے سے کام چل جائے گا۔ کفاروں کا ایسا کسی کافر کا یہ خیال تھا، اور کسی کا خیال یہ تھا کہ ہماری اولاد بہت ہے، بیٹے بہت ہیں تو ہمیں یہ بچا لیں گے، سفارش کر دیں گے، یا کسی بھی طرح ہماری اولاد ہم کو بچا سکتی ہے اللہ کی پکڑ سے۔ یہ خیال کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا یا آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آخر کار انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ انجام ہوتا ہے جو ان سے پہلے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جو کفار تھے، ان کفار سے پہلے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اور بھی لوگ گزر چکے تھے جن کا انجام بہت برا ہو چکا تھا۔ ان میں ایک لشکر ہے فرعون کا، آپ نے سنا ہوگا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے کہ تم فرعون کے لشکر کو دیکھو کیا حالت ہوئی اس کی۔ ان کو بھی بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت کے اوپر۔ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور اعلیٰ درجے کا رب میں ہوں تمہارا۔ اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر تھا اس کافر کو، اس اللہ کے دشمن کو۔ تو کیا اس کی اتنی طاقت یا اتنا گھمنڈ کرنا یہ کچھ کام آیا؟ کتنی دولت تھی قارون کے پاس، کہ مثالیں دی جاتی ہیں اس کی جو خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھیں وہ بھی کئی اونٹ کے اوپر لد کر کے جایا کرتی تھی چابیاں، خزانوں کی بات تو الگ ہے۔ تو ذرا آپ سوچیں کس قدر دولت ہوگی، لیکن کیا اس کی دولت کچھ کام آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اپنی دولت کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے یہاں یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنی دولت کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر یا اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کفر جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن میں کفر ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ کسی معنی میں، کسی جگہ کسی معنی میں، الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن سمجھ لیجئے کہ کفر 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو کفر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا سرے سے انکار کر دینا، کوئی اللہ کو نہیں مان رہا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ صرف شرک یہی نہیں کہ کسی کی پوجا یا عبادت شروع کر دی جائے، بلکہ اللہ کے ساتھ جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ عقیدہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ رکھیں، کسی سے مدد کی امید رکھیں، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، تو یہ بھی ایک شرک ہے، شرک کی ایک قسم ہے۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو وہ تو صراحتی کفر ہے۔ ایک کفر یہ بھی ہے۔ دوسرا کفر یہ ہے کہ انسان اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کی نہ مانے۔ اللہ کو مان رہا ہے کہ اللہ ہے اور قرآن کو بھی مان رہا ہے، لیکن قرآن میں جو احکامات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ کا جو حکم اس انسان کے اوپر آ رہا ہے، انسان اس کو نہیں مان رہا ہے، اس کو ٹھکرا رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، منمانی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ چھوٹا کفر ہے۔ تو اس لیے قرآن میں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی اس روش پر تو نہیں چل رہی ہے
لیکن یہ چھوٹا کفر جو ہے نا، جو میں نے ابھی بتایا، جو اللہ کے احکام کو ٹھکرانے والا کفر ہے، یہ کفر بڑے کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ جب اپنی منمانی زندگی گزاریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ شیطان اور نفس ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں ہر وقت بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لگائے اس لیے کہ انسان کی آزمائش ہے۔ اب کامیاب وہ ہے، امتحان میں کامیاب وہ ہو جائے گا جو انسان اپنے آپ کو نفس کے، شیطان کے تقاضوں کے باوجود اپنے آپ کو بچا لے، غلط راستے سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ہم نفس اور شیطان کے کہنے پر ان کے پیچھے چل پڑیں تو ہم ناکام ہو گئے۔ یہی تو امتحان چل رہا ہے۔ اس زندگی کو بنانے کا مقصد ہی اللہ کا امتحان لینا ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں لگا دیا پیچھے؟ اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا سکتے تھے، گناہ کا مادہ ہی ہمارے دل سے ختم کر دیتے تو کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں آتا، پھر ہم اللہ کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزارتے، کبھی زندگی میں گناہ ہوتا ہی نہیں۔ ایسا بھی تو اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، زندگی کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، کون میری فرما برداری کرتا ہے، کون میری بات مانتا ہے، اور کون شیطان کے پیچھے چل کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا امتحان چل رہا ہے، پوری زندگی ہمارا امتحان ہوتی ہے، تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے ہمیں، اس امتحان کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کوشش کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر کے، شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی مشکل بات نہیں، تھوڑی سی جد و جہد، تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے انسان کو اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دیتے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کریں کم سے کم۔ تو کفر جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے احکام نہیں ماننا، یہ بھی ایک چھوٹا کفر ہے، اور یہ کفر بھی ایک نہ ایک دن بڑے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ان دونوں معنوں کو ذہن میں رکھیں، پھر آگے دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں یا جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی۔ یعنی قیامت کے دن نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر وہ زمین کو بھر کر سونا دینا چاہے نا بچنے کے لیے، سونا کتنی قیمت ہوتی ہے، اتنا سا کتنے کئی ہزاروں روپے کا آتا ہے، تو اللہ فرما رہے کہ اگر وہ زمین کو سونے سے بھر کر بھی دینا چاہیں، فلن يقبل، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے اب اتنا سونا کوئی دے سکتا ہے؟ پہلی بات تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی دینے پر قادر ہو جائے اور زمین بھر کر کے سونا دینا چاہے قیامت کے دن کہ یا اللہ اتنا سونا رکھ لے، مجھے بچا دے، مجھے چھوڑ دے، تو اللہ فرما رہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کبھی بھی اس کا ہرگز یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، جب اتنا زمین بھر کر کے سونا اللہ قبول نہیں کریں گے، اللہ کی نظروں میں کیا اہمیت ہے اس سونے کی؟ مال و دولت کی اللہ کی نظروں میں تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے اور تم نے اس کو اہمیت دے رکھی ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ کی نظروں میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی، ضرورت تو ہے، بغیر اس کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے مال و دولت کے، لیکن مال و دولت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مال و دولت کی محبت کو اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اگر ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہیں۔ تو اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، واولئک هم وقود النار، اور ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس پر اڑے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور اس پر اڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہم وقود النار، ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون، اور ان کا انجام
اس فرعون کے لشکر کی طرح ہوگا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلی قوموں کی طرح، ان سے پہلے لوگوں کی طرح، یعنی فرعون سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود بڑی طاقتور قومیں تھیں، اور اس قدر طاقتور تھی یعنی وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے ہاتھوں سے، اس قدر طاقتور قوم۔ لیکن کیا ہوا انجام اس قوم کا؟ اللہ کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، ٹھکرا دیا اللہ کے احکام کو، تو اللہ نے زمین کو پلٹ دیا اور سب زمین کے نیچے چلے گئے۔ کسی کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کسی کو بارش کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور کسی کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے اور ان کی طاقت ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکی۔ تو یہ انجام ایسے لوگوں کا ہونے والا ہے، تو پھر ہم کس چیز پر گھمنڈ کر سکتے ہیں؟ ہم تو بے بس ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ ہم اس زندگی میں بھی اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، سانس لینے تک کے اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر ہم کس چیز کا گھمنڈ کریں؟ کس چیز پر اکڑیں ہم؟ تو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اکڑنے سے کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو جھکا کر کے رہنا چاہیے۔ بس میں چھوٹا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یہ بڑی بات ہے، میں اللہ کے یہاں مقبول ہو جاؤں، یہ بڑی بات ہے۔ اس بات کی فکر انسان کو ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جس طرح فرعون کے لشکر کا انجام ہوا، اور اس سے پہلے دوسری قوموں کا، قوم عاد ہوئی، قوم ثمود ہوئی، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ بات پھر وہی آتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، میں تفصیل اگر کروں تو آیتوں کو جھٹلانا یہی ہے کہ بات نہیں مانی، اللہ کی آیتیں، اللہ کی کیا احکامات سامنے آئے لیکن ٹھکرا دیا، بات نہیں مانی۔ تو اللہ فرما رہے کہ ان کا جرم یہی تھا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ جب سزا دینے پر آتا ہے تو بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جتنا رحمت کا معاملہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی سخت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی جب گزاریں تو رجا اور خوف، امید بھی ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، ان دونوں کے درمیان ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل، کہہ دو اے نبی ان کافروں سے کہہ دو، للذین کفروا، ان کافروں سے کہہ دو، ستغلبون وتحشرون، یہ ذکر ہے ان کافروں کا جو حضور کے زمانے میں حضور کی دشمنی پر اتر آئے تھے، جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں بہت زیادہ حد سے بڑھ چکے تھے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی ان کافروں سے کہہ دو، ستغلبون، کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، تم شکست کھاؤ گے، ہار جاؤ گے ہم سے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جہنم کی طرف کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے لے جائے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور تمہارے لیے نشانی ہے، فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں، ان دو لشکروں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک لشکر تو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، وأخری کافرۃ، اور دوسرا کافروں کا لشکر تھا، یرونہم مثلہم رأی العین، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ان کی تعداد دو گنی ہے۔ واللہ، میں بھی اس کی تفسیر سناتا ہوں، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک آنکھ والوں کے لیے، جن کے پاس آنکھیں ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے بڑی عبرت ہے اس واقعے کے اندر۔ کیا واقعہ ہے یہاں جو یہ ذکر کیا گیا ہے؟ جنگ بدر کا واقعہ ذکر کیا۔ قد کان لکم فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں اور لشکروں کا ذکر کیا گیا ہے جو جنگ بدر کے اندر آمنے سامنے ہوئے، ان کا آمنا سامنا ہوا، مقابلہ ہوا۔ جنگ بدر کے اندر آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی، بہت کم تعداد میں تھے مسلمان، 313، اور کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی، 1000 کے قریب یا 1000 سے اوپر یا تھوڑی بہت نیچے۔ مختلف روایتیں ہیں، مختلف قول ہیں اس کے اندر، 900، 1000، 1100، 1200، اتنی تعداد ان کی تھی۔ غرض یہ ہے کہ دو گنی سے بھی تیگنی ان کی تعداد تھی کفار کی مسلمانوں سے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لیکن یہاں ذکر کیا گیا کہ بہت بڑی نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو
وہ کامیاب ہوتا ہے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نشانی کو سمجھنا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، اللہ کی طاقت کو پہچاننا ہے۔ اس چیز سے کیا طاقت ہے اللہ کی؟ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، یہاں بیان کیا یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کفار کا لشکر تھا 900 یا 1000 کی تعداد میں تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مثلیہم، کہ وہ تو دو گنے ہیں، حالانکہ حقیقت میں کتنے تھے؟ 300۔ لیکن جنگ بدر کے اندر اللہ کی طرف سے کفار کے دل کے اندر یہ رعب پیدا کر دیا گیا تھا کہ ان کو اپنے سامنے والوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود اپنے سے دو گنی نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار دیا ان کی مدد کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کے لشکر میں کون تھے؟ زناکار تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے اندر شرابوں کے جام چلا رکھے تھے، انہوں نے اپنے لشکروں کے اندر ناچنے والیاں بلا رکھی تھیں، اس لشکر کے اندر ہر طرح کے گناہ ہو رہے تھے۔ اور ادھر کون تھے؟ انتہائی پرہیزگار جماعت، دنیا کی سب سے زیادہ پرہیزگار جماعت، نہ اس سے پہلے کبھی ایسی جماعت ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ایسی جماعت ہو سکتی ہے۔ انتہائی متقی اور پرہیزگار، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، راتوں کو جاگنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے گناہوں پر اور اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہونے والے، گڑ گڑانے والے لوگ، تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی ان کے ساتھ؟ تو اللہ کی مدد آئی۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تو جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی مدد کا معاملہ کرتا ہے اور اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے۔ کس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر ہم اللہ کی مدد کے طالب ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو ہمارے اوپر، تو ہمیں اس کا فرما بردار بننا ہوگا۔ اس کا فرما بردار بنے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہم لاکھ دعائیں کرتے رہیں نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر، لیکن جب تک ہماری پوری زندگی، پوری معاشرت اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو جائے، جب تک ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل نہ ہو جائے، اس وقت تک ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کتنی رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعا کر لیں، جب تک ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنی عادتوں کو اور اپنے اخلاق کو اسلام کے مطابق نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا۔ جنگ بدر کے اندر 313 ہیں، لیکن کفار کو نظر آ رہے ہیں اپنے سے دو گنے۔ دو گنا کا مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہے تھے 1800 یا 2000 کے قریب، کہ ہماری تعداد سے دو گنے ہیں، لیکن 1800 یا 2000 کہاں تھے؟ وہ تو 313 تھے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کی مدد کیوں ہوئی؟ ایک رعب کیوں بیٹھ گیا ان کے دلوں کے اندر؟ کیونکہ ادھر تقوی کا معاملہ تھا، ادھر فرما برداری کا معاملہ تھا۔ راتوں کو اٹھ کر کے وہ رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے۔ ہم اپنے بستروں پر پڑے سوتے رہتے ہیں، تہجد تو دور کی بات، ہم فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ نیند پیاری ہے اللہ کے لیے، نماز پڑھنا پیاری نہیں۔ ہمیں نیند سے محبت ہے، نیند محبوب ہو چکی ہے۔ کیوں؟ پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر ہم کیوں بہانے بناتے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے؟ اللہ ایسے تھوڑی دعا قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، ان اصول کو فالو کرو، پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کے اندر اثر اور قبولیت ڈالیں گے۔ تو اس لیے صحابہ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ رہا۔ اس کی وجہ بھی یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے ان لوگوں نے دکھایا، اللہ کے 100% فرما بردار بن کر کے انہوں نے دکھایا، 100% فرما بردار۔ دنیا کی کوئی جماعت اتنی فرما بردار نہیں ہو سکتی جتنے صحابہ کرام اپنے نبی کے اور اپنے اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو کیسے اللہ کی مدد کا معاملہ؟ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ دیکھنے والوں کے لیے اس واقعے کے اندر بہت بڑی عبرت چھپی ہوئی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ دو چار چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر انسان بہک جاتا ہے، اور وہ ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کی محبت سے بچانا ہے، ناجائز اور حرام محبت سے بچانا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ بیان کی گئی۔ زین للناس، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے حب الشہوات، شہوتوں کی محبت کو، یعنی کچھ چیزوں کی محبت
ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو سجا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، انسان کو دیکھنے میں بڑی پیاری لگتی ہے لیکن حقیقت میں وہ پیاری نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے بیان کیا من النساء، عورتوں کا فتنہ۔ انسان سب سے زیادہ بہکتا ہے عورت کے سامنے آ کر، اپنے ایمان تک کے وہ فیصلے کر لیتا ہے، ایمان تک کا سودا کر لیتا ہے انسان، اور یہاں تک کہ بادشاہتیں گر گئی ہیں عورت کے فتنے کے چکر میں آ کر کے، اتنا برا فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ عن قریب مجھے سب سے زیادہ اپنی امت میں اگر کسی فتنے کا ڈر ہے تو مجھے عورت کے فتنے کا ڈر ہے۔ اور یہی اور معاشرہ کے اندر کس قدر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس فتنے کو لے کر کے، اگر تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی جائے، تفصیل سے اس پر بات کی جائے تو 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا۔ بہرحال بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے جو یہاں اس آیت کے اندر جس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ صرف دیکھنے کے اندر خوبصورت ہے، حقیقت میں جو آپ کے لیے ناجائز ہے، حقیقت میں وہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ خوبصورت تو سانپ بھی ہوتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے خوبصورت آپ کو لگنے لگے تو کیا آپ اس کو پکڑ لو گے؟ نہیں پکڑیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ذرا سے میں کاٹ لیا تو زندگی ختم ہو جائے گی، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ عورت کا فتنہ اتنا برا فتنہ ہے، اس سے بچو۔ بظاہر تمہیں خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن اگر تم اس فتنے کے قریب جاؤ گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اندیشہ کم سے کم ہو جائے گا، تم ایمان اپنا ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو۔ تو اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی فتنے کو بیان کیا ہے کہ ظاہر پر مت، اللہ تعالیٰ نے حلال رشتہ بھی رکھا ہے، جائز طریقے سے نکاح کرو اور پھر اپنی شہوت کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین راستہ کیا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ نے پابندی لگا دی ہو اور پھر اس کے بعد حلال راستے کا کوئی انتظام نہ فرمایا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال راستے کا انتظام فرمایا ہے، اس راستے کو اختیار کیجئے گا اور اس راستے پر چل کر کے جو اپنی خواہشات ہیں ان کو پورا کریں جائز طریقے سے۔ تو وہ صرف جائز نہیں بلکہ اس پر اللہ نے ثواب بھی رکھا ہے اگر جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت جو چیز رائج ہو گئی ہے کہ نکاح کو مشکل بنا لیا گیا ہے، رسوم و رواج حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جب تک 10 لاکھ روپیہ نہیں ہوں گے جب تک شادی نہیں ہوگی، جب تک ہمارے پاس جب پوری زندگی کی جمع پونجی انسان کی لگ جاتی ہے ایک بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنے کے اوپر۔ کیوں اتنا مشکل بنایا ہے ہم نے؟ فتنہ تو اللہ کے نبی نے اور قرآن نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا لیے راستہ اختیار کرنا تھا، بہت آسان والا راستہ، جتنا آسان شریعت نے ہمیں قرار دیا تھا ہمارے لیے۔ کیا تھا؟ 5 منٹ لگتی ہیں غیر محرم کو محرم ہو جانے میں، ایجاب و قبول کرنا ہوتا ہے، دو گواہ، ایک وکیل، اس کے اندر شرط ہے، ان کی موجودگی میں اگر نکاح کریں تو 5 منٹ بھی مشکل سے لگتی ہیں، ایک غیر محرم بن جاتی ہے، ایک ناجائز تعلق جائز ہو جاتا ہے 2 لفظ سے۔ کتنا آسان تھا، شریعت نے تو کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی نا نکاح کے اندر۔ دعوت ولیمے کا بھی اگر آپ کے اندر گنجائش ہے تو آپ دے سکتے ہیں، ورنہ تو ضرورت نہیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے نہ دیے دعوت ولیمہ تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ۔ شریعت نے تو اس حد تک ہمیں آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا، اور پھر وہی ہو رہا ہے جس فتنے سے قرآن نے ہمیں ڈرایا تھا اسی فتنے کے اندر ہم مبتلا ہو رہے ہیں، نکاح کو مشکل بنانے کی وجہ سے۔ بہت ساری باتیں اس سے نکل سکتی ہیں، وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل کا۔ بہرحال اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے جو اور آگے آ رہی ہیں ان چیزوں کی بظاہر کو دیکھ کر کے کسی کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کن چیزوں کے؟ سب سے پہلی چیز من النساء، عورتوں کا فتنہ، والبنین، اور بیٹے، والقنات، بیٹوں کی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر کے انسان دوسروں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دروازہ بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا کہ ایسا نہیں کہ بیٹوں کی حقیقت کچھ نہیں، بظاہر آپ کو طاقت مر نظر آ رہے ہیں ورنہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی زندگی کا مختصر سا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اب ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اب ذرا تم ان میرے بندوں سے کہہ دو، بتاؤ ان کو کہ کیا تم ان سے بہتر چیز چاہتے ہو؟ عورت کے فتنے میں پڑنے سے بہتر، بیٹوں کی طاقت سے زیادہ بہتر، اور اسی طرح سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی چیز کیا تم چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، اے میرے نبی ان سے کہو اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کیا میں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات، باغات ہیں۔ کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، کہ جن میں نہریں بھی جاری ہو رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں جب داخل ہو جائیں گے نکلنے کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ان باغات کے اندر زندگی گزاریں گے اور انجوائے کریں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور انہی باغات کے اندر ان کو رہنے کے لیے، ساتھ میں رہنے کے لیے رفیق سفر دی جائیں گی۔ ازواج مطہرہ، نیک صالح پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں ان کو دی جائیں گی۔ یہاں فتنے سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو حرام تعلق سے بچا لو، ناجائز رشتوں سے بچا لو اپنے آپ کو۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے جنت میں داخل کرنے کے بعد آپ کا نکاح پاکیزہ عورتوں سے، پاکیزہ بیویوں سے کیا جائے گا، اور وہ پاکیزہ جسمانی اعتبار سے بھی پاک ہوں گی اور روحانی اعتبار سے بھی پاک ہوں گی، دل کی بھی پاک صاف ہوں گی اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ پاک صاف ہوں گی، ہر اعتبار سے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضامندی، سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کے رویوں سے خوب واقف ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، اور ایسے لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا۔ الصابرین، وہ صبر کرتے ہیں، والصادقین، اور وہ سچ بولتے ہیں، والقانتین، اور وہ فرما برداری کرتے ہیں، والمنافقین، اور وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ تہجد میں اٹھ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، وہ سوتے پڑے نہیں رہتے، وہ فجر نہیں چھوڑتے، بلکہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں کے مستحق ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش والی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جہاں ان کو یہ تمام نعمتیں دی جائیں گی۔ آگے فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے، اللہ خود گواہ ہے، انہو لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم والے بھی اس بات کے گواہ ہیں، جاننے والے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ انصاف کرنے والا ہے، ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت کے تحت ہوتا ہے، مصلحت کے تحت ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا ہر فیصلہ کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اور عزیز کا مطلب ہے زبردست طاقت کا مالک ہے، زبردست ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، اپنی اولاد پر بھروسہ نہ کریں، اپنے مال و دولت کے اوپر گھمنڈ نہ کریں، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت ملے گی، دعاؤں میں بھی اثر پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن راضی بھی ہم سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔